اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ یعنی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے معبود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوا اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یہ نسبت ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم یعدلون۔ یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوسچنز کے انداز میں۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات، بڑی رونق والے سرسبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب، تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے۔ ان سے الہ مع اللہ، کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تعویل، یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد، نظریات، خیالات کیا تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو، پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا،
یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا، یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں، عملاً اندھے ہیں، مانتے ہیں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن اگر آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو؟ تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا، کل کا دن آئے گا، اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی۔ اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی من قبل پہلے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں، وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، کہیے ان سے کہ ذرا سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے اس جرم کی روش اختیار کی۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے آسمان میں ہوں گے سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اچھا اندازہ ہے، تقریباً ہر ہی شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو وہی تمر مر السحاب، وہ تو چلیں گے اس وقت، اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صنائی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے، اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ یقیناً باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعۃ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فزع یومئذ، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ تو وَهُم مِّن فَزَعٍ، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا باعث بعد الموت کا دن اور ہے، ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عظیم، ایک ہے قیامہ باعث بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے، وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں۔
حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں۔ فلما اتاها نودی من شاطئ وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی میدان کے داہنے کنارے، جو برکت والا میدان تھا اس کے داہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی مبارکہ، کہ جو بہت برکت والا تھا، من الشجرۃ، شجر کے درخت کے جھنڈ میں، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، وان الق عصاک، اور یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ یہ چیزیں، اور اب ڈال دو زمین پر اپنی لاٹھی۔ فلما رآہا تہتز کانہا جان، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو، ولا مدبرا ولم یعقب، یہی وہاں پہ آ چکا، سورۃ النمل میں بھی آ چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیٹھ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، آؤ، اقبل ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، یقیناً تم بالکل امن میں ہوگے، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ اسلک یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ جو ہے ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا۔ یہ گویا کہ کوئی خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، باقی وہ دو جو ہیں وہ ہم نے تمہیں برہانیں دی ہیں، جو یہ دلیلیں دی ہیں، نشانیاں دی ہیں، معجزے دیے ہیں۔ ذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ اب تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن گئے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے، کون ہے ہدایت کے طالب، جن کے دلوں میں طلب ہے، اللہ جانتا ہے، انہی کو وہ ہدایت دے گا۔ لہٰذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے، جو سن 10 کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، اور یہ کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، دنیا میں بھی آخرہ میں بھی۔ یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا، پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے، آخرہ وہ ہماری پچھلی زندگی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے حکم ہے، حاکمیت اسی کی ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شخص کو چاہے حرام قرار دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے، رات ہی رات رہے، اِلَىٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے وہ الہ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا، کہاں سے لے آئے گا؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے، پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے، رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو؟ یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے، اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے، اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا۔
تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے، یعنی قارون کے بجائے قورہ، یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فبغى علیہم، اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، شرارت کی اپنی قوم کے خلاف، یعنی غداری کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی، تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے، یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے، اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھیں، تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی، ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے، لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی۔ اذ قال له قومه، جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے، لوگوں نے کہا، کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے، جیسے ہم مکالمہ سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، دو آدمیوں کا مکالمہ تھا، ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا، مال مست تھا۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا، اس سے قارون سے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ ذرا یہاں پر چار چیزیں، پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو، ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔ نمبر دو، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے، تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نمبر تین، ولا تنس نصیبک من الدنیا، معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے، جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اس میں کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی رہبانیت کا انداز تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کے اوصاف میں سے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو یہ بخیلی مت کرو، اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ چوتھی چیز، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ تم نے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور پانچویں بات، ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ فساد کون سا مچا رہا تھا؟ وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے، اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے، جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں گن لیجئے۔ نمبر ایک، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ نمبر دو، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔
نمبر 3 ولا تنس نصیبک من الدنیا، خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اور نمبر 5 وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ، نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اعلیٰ انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر. میرے اندر علم ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، میری پلاننگ ہے، اس کے نتیجے میں نے دولت کمائی ہے. یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا، جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت. میں نے بر وقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا، تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں، تو یہ میری ذہانت ہے. میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے، اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے. تو اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، مجھے یہ ملا ہے، میں نے کمایا ہے. اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا. من ہوا اشد منہ قوتاً، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی، وہ اکثر و جمعا، اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے انبار بھی ان سے زیادہ جمع تھے. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو. تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے، اور اظہر من الشمس ہوگا. یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے، دو طرف سے پکڑ کر، ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر. تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ. اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹھ باٹھ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلعتیں پہنی ہوئی، اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں، خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی، اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، وہ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، اسے جو دولت دی گئی ہے، اس کے پاس جو ثروت ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون. کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے. ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، فرمایا انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے. اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے. پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں. اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو، ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے.
اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے، تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا ولا یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض۔ تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر۔ فما كان له من فئة ينصرونه، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما كان من المنتصرین، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر، تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا، تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام و مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں، بالامس سے پچھلی دن، یقولون، وہ یہ کہنے لگے، یہ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے۔ یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور کافر لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ کردار ہے قارون کا۔ اب اس صورت کے آخری آیات ہیں، اور میں چونکہ اب ابتدا میں جس قدر اہتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا، چونکہ میں نے محسوس کیا کہ رفتار تیز ہونی چاہیے، اس میں کچھ کمی کر دی ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ یہی سورۃ القصص اور اس سے پہلے سورۃ النمل، ان کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں، خاص طور پر اس آخری آیات میں۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی، اپنا اقتدار نہیں چاہتے، اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ذمہ داری دے دے حکومت کی، لیکن وہ طالب نہیں ہے حکومت کے، وہ اپنی سربلندی کے طالب نہیں ہے۔ اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، اب نظریے میں اگر آپ کی جد و جہد ہے، انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینے کی اس چھوٹی سی شہری ریاست جو وجود میں آئی تھی، آخر اس کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی، حالانکہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے۔ اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے اور مجھے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ یہ پھر اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا گھر جو ہے تلک الدار الآخرہ، یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے، ریزرو کر کے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہیں، ولا فسادہ، نہ زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی پچھلا گھر جو ہے، عاقبت کی پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہل تقویٰ کے لیے، اس کی بھلائیاں، اس کے محاسن، اس کا عیش اور آرام وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں، اب وہی تیکھا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے، اظہار خفگی ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے، آیت نمبر 142،
اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 16۔ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے، یہ ہے جڑ اور بنیاد، جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے، پھر یوں سمجھیے کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمایاں ہوئی ہیں اس آیت کی، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہے۔ حسب الناس، اور ناس کہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک طرح سے عتاب کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم جلدی مچا رہے ہو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، ہر ایک کو آزمایا، آزمائش کے بغیر ہم نہیں کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا، لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون منافق ہے، کون ضعیف الایمان ہے، کون قوی الایمان ہے، کون صادق الایمان ہے، کوئی کون جو ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے، کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون واقعتاً جانثار مجنو ہے، یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے۔ اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تو لازماً اللہ واضح کر کے رہے گا، مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں، اور وہ یقیناً واضح کر دے گا، نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رکوع میں، یہ دو آیتیں آئی ہیں، کیونکہ ایک آیت تو حروف مقطعات پر تھی، یہ دو آیتیں آئی ہیں، اس میں تو ڈانٹ، ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا، لیکن اب دو آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی، یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے، جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے، کوئی گھرکی بھی دیتا ہے، کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے، کسی وقت مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی، اظہار خفگی۔ اب دو آیتیں دیکھیے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ہے، گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں، یہ اشارہ ہے اب ابو جہل جو مار رہا ہے، حضرت یاسر کو مار رہا ہے، حضرت سمیہ کو مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ سختیاں کر رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر، اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے مکے کی گلیوں کے اندر، اور بڑی تپتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹھ، اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے، ایک وقت آئے گا۔ چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے، حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی، اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے، اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں، قتل نہ ہونے دیں، قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے، لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر، تو پورا غصہ انہوں نے اس وقت اتارا ہے۔ اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں 12 برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا۔ یعنی اے بلال اور اے ابو فقیہ اور اے خباب، تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو، شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے، دنیا میں دینی ہے، جنت ملے گی آخرت میں،
تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار، یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے، سودا ادھار کی جنت ہے یہ، اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام ایثار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔